محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص عارف باللہ فقیر پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ وضاحت کریں گے کہ عارف باللہ فقیر کون ہوتا ہے، اس کے پاس کتنی روحانی طاقت ہوتی ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ دیکھیے سامعین، جس طرح ولایت میں روحانی مرتبے اور مقام ہوتے ہیں، عین اسی طرح فقر میں بھی مقام اور مرتبے ہوتے ہیں۔ مثلا مالک الملکی فقیر، امیر القونین، سلطان العارفین، عارف کامل فقیر، سلطان العارفین فقیر، امر فقیر، کامل فقیر، عارف باللہ فقیر۔ اس طرح اور بھی فقر میں فقیر کے مقامات ہیں، مگر ہم آج عارف باللہ پر ہی گفتگو کریں گے۔ دیکھیے سامعین، ویسے نام نہاد عارف باللہ تو بہت ہیں، اپنے نفس کی کجی کی خاطر مریدوں سے مال و دولت لوٹنے والے ظالم عارف باللہ تو بہت ہیں، اسی طرح خواہشات نفس کے غلام بہت زیادہ ہیں، جبکہ اہل خدا عارف باللہ بہت کم ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ اگر کوئی عرش اکبر پر نماز پڑھتا ہے تو بھی وہ فقیر عارف باللہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی چشم ظاہر سے لوح محفوظ کا دائمی مطالعہ کرتا ہو تو وہ بھی فقیر عارف باللہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پشت ناخن پر دونوں جہاں کا نظارہ دیکھتا ہو اور ریاضت اور مجاہدے سے نفس کو مارتا ہو، ہر ایک فرشتہ اس کی قید میں اور ہر معقل اور جن اس کے حکم کے ماتحت ہوں، اور ساتھ وہ تمام انبیاء اور اولیاء کی ارواح سے ملاقات بھی کرتا ہو، تب بھی وہ فقیر عارف باللہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہو، عرش سے اوپر 70 سالہ راہ میں چلا جائے، تو بھی وہ خواہشات نفس کی قید میں ہے، جبکہ وہ عارف باللہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آخر عارف باللہ فقیر کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فقیر عارف باللہ وہ ہے جو فنا فی اللہ ہو اور اسے قرب رحمان حاصل ہو، اور لاہوت لا مکان میں رہنے والا ہو، اس کا سر اور زبان نہ ہو، وہ بے سر ہو کر حضوری میں جایا کرے، زبان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتا رہتا ہو، اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ حاضر رہتا ہو۔ سامعین محترم، جو عارف باللہ فقیر ہوتا ہے وہ لا یریدو ہوتا ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی ارادہ اور مرضی نہیں ہوتی۔ جبکہ اس نے پانی پینا ہو تو وہ مرضی سے نہیں پیتا، بلکہ اللہ پاک کا اسے حکم ہوگا تب ہی وہ پانی پیے گا، یعنی وہ ہر کلام اور ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کرتا ہے، اور جو اپنی مرضیاں چلائے، اپنی مرضی سے جو کام کرے، وہ عارف باللہ فقیر نہیں ہوتا۔ دیکھیے، عارف باللہ کی طالب کو پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ طالب کو ایک ہی گھڑی میں بیٹھے بیٹھے بلا رنج و اطاعت معرفت اللہ کی انتہا اور مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً حضوری بخش دیتا ہے، اور طالب کو جمعیت اور آرام عطا کرتا ہے۔ اور عارف باللہ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ طالب کو محنت، ریاضت، چلہ کشی، تسبیح، وظائف اور دیگر ریاضت میں مبتلا کرے، اسے کیا ضرورت ہے؟ اور حضور سلطان صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد عارف باللہ فقیر جو ہے، نہ وہ اپنے طالبوں کو ایک ہفتے کے اندر کتنے عرصے میں، ہر ایک ہفتے کے اندر وہ طالب کو ظاہری اور باطن تمام جو اس کے جو مطلوب ہوتے ہیں، جو اس کے مقصود ہوتے ہیں، جو اس کے روحانی مقامات ہوتے ہیں، اسے وہ ایک ہفتے میں عطا کر دیتا ہے۔
اور عارف باللہ فقیر طالب کو لا یتاجو بنا دیتا ہے۔ اور جس شخص میں خوبیاں یہ ہوں اور وہ مرید کو ایک ہفتے کے اندر یہ سب روحانی مقامات نہ دلائے تو یاد رکھ لیں وہ عارف باللہ فقیر نہیں ہے، بس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور بہانے بنا رہا ہے۔ میرے دوستو، عارف باللہ تو پہلی ہی نظر میں کافر کو بھی مسلمان کر کے عارف بنا دیتا ہے۔ ہندوؤں اور سکھوں نے اس دور کے بادشاہوں سے کیوں یہ شکایت لگائی تھی کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیا جائے اور اس پر پابندی عائد کی جائے، یا جب یہ باہر نکلیں تو اس کا ایک وقت مقرر کیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں اور بوڑھوں کو اندر چھپا لیں، کیونکہ جو شخص سلطان کی طرف دیکھتا ہے وہ فوراً کلمہ پڑھ کے کامل مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ عارف باللہ کون ہوتا ہے۔ عارف باللہ کی جو شخص زیارت بھی کر لیتا ہے تو یقین جانیں کہ وہ بغیر ریاضت کے خود بخود عارف ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔